اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلے گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے اور آج ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی. کل کے مجلس میں انشاءاللہ اس گفتگو کا ماحصل خطبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اور آپ کی حسن سماعتوں کا میں داد دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مجلس کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے مطابق یہ گفتگو اس طرح آگے نہیں چلی، لیکن ایک درخواست ہم نے آپ سے کی تھی کہ آپ اس مجلس کو حیدری چوک کے مجلس کے ساتھ مل کر سنیں گے تو دونوں تقاضے پورے بھی ہو جائیں گے اور جو یہاں آڈینس آتی ہے، عزادار یہاں آتے ہیں، وہ اس چیز کو نظر میں رکھ کے آتے ہیں کہ یہاں کا مزاج، یعنی آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے. میں آپ کے مزاج کے مطابق یہاں گفتگو کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. گفتگو اس میں بہت تھی، ابحاث بہت تھی، لیکن ان تینوں جو ایتھسٹ ہے یا ایگنوسٹک ہے یا دیسٹ ہے، ان سب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر آپ انسان ہی باقی نہیں رہتے. خدا کو نہ ماننے کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بھی بات کر رہے ہیں، رسالت کی بھی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں اور امامت کی بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ خدا جس کا تعارف امیر المؤمنین کرا رہے ہیں، اس خدا تک اگر کوئی پہنچ جائے تو اسے پھر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر آپ کی انسانیت باقی نہیں رہتی، آپ کا اخلاق باقی نہیں رہتا، آپ انسان نہیں رہتے، آپ ایک جانور میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اس کا اعتراف ایتھسٹ خود بھی کرتے ہیں. ویلٹر کہتا ہے کہ میں خود ملحد ہوں، لیکن مملکت میں، ملک میں دین ہونا چاہیے. اور یہ جو معاد کا، آخرت کا خرافاتی تصور ہے، کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے تو کہتا ہے خرافاتی تصور ہے، یہ تصور بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس دنیا کی ہر چیز مباح ہو جائے گی. اگر خدا کا تصور نہ ہو تو ہر چیز مباح ہو جائے گی. اس لیے میری خواہش ہے، ویلٹر کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے میری بیوی، میرا نوکر، میرا باورچی اور میرا گارڈ یہ سب اہل ایمان ہوں تاکہ مجھ سے خیانت نہ کریں. خود ساری انسانیت سے خیانت کرے، کوئی اس سے خیانت نہ کرے. یہ سب تسلیم کرتے ہیں اسے. اور اگر ہم ان ایتھسٹ سے جو دہری ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، یا اعلان نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم دیسٹ ہیں، یا یہ کہتے بھی نہیں ہیں لیکن عملاً ان میں اور ان میں، دیسٹ میں اور ہمارے جو عام مسلمان ہیں ان میں کوئی فرق نہ ہو، وہ خدا کے وجود کو تو تسلیم کرتے ہوں لیکن خدا کے احکامات کو تسلیم نہ کرتے ہوں، خدا کی شریعت کو تسلیم نہ کرتے ہوں. اور اگر خدا کی شریعت ان کے مزاج کے خلاف چلی جائے تو پھر تو اسے وہ بالکل ہی خاطر میں نہ لاتے ہوں. ان سے عرض ہے کہ اگر خدا نہ ہو اور خدا بھی اتھارٹی کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ خدا ہے اور اس کی اتھارٹی
نہ ہو، یا اس کی اتھارٹی کو آپ لمٹ کر دیں، جہاں آپ کا جی چاہے وہاں خدا کی مانیں، جہاں آپ کا جی نہ چاہے وہاں خدا کی نہ مانیں۔ آپ خدا سے کہیں رسالت کو بنی ہاشم میں قرار دے دیا، بس اتنا کافی ہے، امامت کو میں بنی ہاشم میں نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو امامت کو بھی وہیں ماننا پڑے گا جہاں خدا نے قرار دیا ہے۔ اگر خدا کی اس اتھارٹی کو نہ مانو تو دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور اخلاق کا خاتمہ ہو بھی رہا ہے۔ اور جتنا اخلاق باقی ہے یہ اسی خدا پرستی کی وجہ سے باقی ہے، جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں جیسے بھی ہیں، جس بھی دین سے ان کا تعلق ہے۔ جن کو آواز صحیح نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا موو کریں گے تو آواز بہتر ہو جائے گی، جنہیں آواز صحیح نہیں آ رہی۔ اچھا، ان ایتھسٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص 3 سالہ بچی کو اغوا کر لے، اس کے جسم سے اعضاء نکالے اور اس کو اپنے بچے میں لگا دے، فروخت کر دے، اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ کام اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی؟ غیر اخلاقی ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو خدا نے کہا ہے کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، قیامت ہے وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ جو نہ خدا کو مانتا ہے، نہ خدا قرآن کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، اس کے لیے یہ کیوں غیر اخلاقی ہے؟ اس کے لیے اس عمل کو، ایک بچے کو اغوا کر کے اس میں سے اعضاء نکالنا، اور یہ ہو رہا ہے، یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور کم نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے کہیں یہ اخلاقی نہیں ہے، وہ پوچھیں گے کیوں اخلاقی نہیں ہے بھائی؟ اس کام میں برائی کیا ہے؟ یہ کیوں برا ہے؟ کس نے کہا ہے برا ہے؟ اس لیے کہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ جو آپ کے فائدے میں ہو، جو آپ کے مصلحت میں ہو، پریگمیٹک اخلاق۔ آپ کی مصلحت میں جو چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ تو آپ کی مصلحت میں تو یہ ہے کہ آپ بچے کو اغوا کریں، اس کے اعضاء نکالیں، آپ کا بچہ زندہ رہ جائے گا، آپ کی مصلحت میں ہے۔ جواب میں یہ ایتھسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس چیز سے ہمیں انسانیت روکتی ہے، ضمیر روکتا ہے، فطرت روکتی ہے، عقل روکتی ہے، شعور روکتا ہے۔ یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہوئی کہ 3 سالہ بچے کو اغوا کیا، اسے قتل کیا، اس کے اعضاء نکالے، اور ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ یہ کام اخلاقی ہے یا اخلاقی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ضمیر؟ کون کہتا ہے فطرت؟ کون عقل؟ کون شعور؟ یہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی فطرت ہے، نہ کوئی ضمیر ہے، نہ ہی کوئی عقل ہے۔ یہ خطابت ہے یا حقیقت ہے؟ جی حقیقت ہے۔ کیوں؟ ان سے پوچھیں جی ضمیر، ہٹلر کا ضمیر تھا یا نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں میرا ضمیر کہتا ہے یہ برا ہے۔ ہٹلر کا ضمیر تھا یا نہیں تھا؟ اسٹالن کا ضمیر تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کیوں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور پھر بھی اس کا ضمیر مطمئن رہا؟ ضمیر تھا نا۔ کہتے ہیں جی اگر ساری دنیا کسی بات پر اتفاق کر جائے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ ساری دنیا آج کل کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کس پہ اتفاق کیے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ جو غربت آپ کے ملک میں ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے ہے، ان کے اتفاق کی وجہ سے۔ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ غریب کو غریب رکھنا ہے۔ اگر آج ہٹلر جیت جاتا سیکنڈ ورلڈ وار تو کیا ہوتا؟ آج ہر جگہ ہٹلر کی چل رہی ہوتی، اس کے خلاف جاؤ ویٹو ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، آج کا ہٹلر جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی ہے، وہی دنیا بھی وہی کہتی ہے۔ کوئی اخلاقی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی ضمیر نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے ضمیر کو کیا کہو گے؟ یہ ہٹلر جو ہے یہ شاگرد تھا، یعنی متاثر تھا نیچے سے۔ نیچے کی جو فلسفی تھی ڈاروین کی تھی۔ ڈاروین کی فلسفی کیا ہے کہ نیچرل سلیکشن میں جو قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور طاقتور جو کمزور ہوتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کی تھیوری ہے نا، ایتھزم کی تھیوری ہے، اس میں نیچرل سلیکشن میں صرف طاقتور نے باقی رہنا ہے۔ ہٹلر کا بھی یہی تھا کہ نازی جو ہیں، جرمن جو ہیں، سام جو ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ اچھی نسل ہے، اس نسل کو باقی رہنا چاہیے، باقی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کہاں ہے اخلاق؟ آپ کا اخلاق کیوں منع نہیں کرتا؟
اور یہ جو اخلاق کا پرچار کرنے والے، اور آپ بھی ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہیں، ابھی کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس کی تصاویر بھی موجود ہیں. ان کے ملکوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہیومن زوز ہوا کرتے تھے. انسانوں کو جس طرح آپ نے یہاں جانور رکھے ہوئے ہیں، آج کل وہ جانوروں کو بہت اچھی حالت میں رکھتے ہیں، ان کی جو سفاری زوز ہیں، اس میں انسانوں کو رکھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ آ کے ان کو تماشا کیا کرتے تھے. اگر خدا نہ رہے تو انسان اور انسانیت بھی باقی نہیں رہتی. ہم نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں یا انسان اور حیوان میں فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جوہری فرق کیا ہے؟ ایسینشل ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ کیوں انسان ہے؟ یہ بھی تو ایک بایولوجیکل کریچر ہے انسان بھی. اس سے بہت ہو گیا، تھوڑا سا ایویلیٹ ہو گیا ہے، تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایڈوانس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جو نیو ایتھزم ہے، نیو ایتھزم کا جو 4 ہارس مین ہیں، ان میں سے ایک سام ہیرس ہے. سام ہیرس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اتنا برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو عقیدے کی وجہ سے ان لوگوں کی اگر نسل کشی کی جائے تو یہ غیر اخلاقی نہیں ہوگا. پرانے دور کی بات نہیں کر رہا، ابھی زندہ ہے. ان کے 4 ہیروز میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اگر انہیں پسند نہیں آ رہا اور ہم پہ ایٹم بم گرائیں، ہمیں اگر ختم کر دیں، تو یہ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہوگا. یہی سام ہیرس کہتا ہے کہ کوئی فری ول ہے ہی نہیں. آپ جینز کے ہیں، اور رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے سیلفش جین ہے. آپ کے جو سیلفش جین ہے یہ آپ سے کراتا ہے، آپ کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کل ہم نے تھوڑا سا جبر اور اختیار پہ بات کی ہے، کچھ نے کہا ابھی واضح نہیں ہوئی وہ بات، ابھی آج بھی نہیں کر پائیں گے، پھر کبھی انشاءاللہ اسے واضح کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہمیں امیر المؤمنین سے توحید لینی ہے، خدا کے پاس آنا ہے. خدا کے پاس آئے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا. انسانیت ہی نہیں ملتی، ہمیں عقل بھی نہیں ملتا، شعور بھی نہیں ملتی. فطرت کیا ہے؟ اگر خدا کو نہ مانو، انسان کو انسان نہ مانو، تو فطرت کسے کہتے ہیں؟ اس میں سے کسی چیز کی بھی ڈیفینیشن آپ کسی بھی ایتھسٹ سے کہیں کہ اس کے پہلے مجھے ڈیفینیشن دے دو انسان کی، جس کی وجہ سے اسے ہیومن رائٹس حاصل ہوں باقی موجودات سے زیادہ. کسی کے پاس بھی کوئی آپ کو ڈیفینیشن نہیں دے گا. آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کو کہے گا مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ اس حکومت نے یہ کر دیا، اس مولوی نے وہ کر دیا، اس نے یہ. بھائی کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ہماری بات یہاں ہے ہی نہیں کہ مولوی کیا کرتے ہیں، حکومتیں کیا کرتی ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فرض کریں دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، خدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خدا ہوگا. بھائی ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، وجود خدا کی بات کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کہاں سے لے آئے؟ ہم یہاں آ کے مسلمانوں کے لیول پہ آ کے بات نہیں کریں گے. اور ان غلط فہمیوں کے ساتھ، اور جنہیں مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا دفاع ممکن نہیں ہے. آپ داعش کا کیا دفاع کریں گے؟ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، انہیں تم نے خود لانچ کیا ہے. باقی میں بہت سوں کے نام بھی نہیں لے سکتا. ابھی داعش کا نام و نشان مٹ گیا، اس لیے میں لے سکتا ہوں. باقی کسی کا نام لیں تو دل آزاری ہو جائے گی ہمارے اپنے اندر. اور جو کچھ رسول خدا کے بعد بھی بہت کچھ جو ہوا ہے، ان کا بھی یہی جواب ہے. رسول نے کیا فرمایا وہ دیکھو. اس کے بعد اگر کسی نے غلط کیا، اس کا ذمہ مذہب پر نہیں ہے، اس کا ملبہ آپ دین پر نہیں ڈال سکتے. جس نے جو مرضی کیا اسے میرٹ پہ دیکھیں گے، جو غلط ہوگا اسے غلط کہیں گے، جو صحیح ہوگا اسے صحیح کہیں گے. یہ مکتب اہل بیت ہے. ہم نہیں کہتے سب صحیح تھے. اگر ہم یہ کہتے کہ سب کے سب صحیح تھے، پھر جواب نہیں دے سکتے. ان سب غلط کاموں کا جواب کیا ہے؟ خاموشی. یہ مشاجرات صحابہ ہیں، زیب لگا لیجیے اپنے لبوں کو. نہیں، ہم نہیں کہتے. ہم جسارت بھی نہیں کرتے، توہین بھی نہیں کرتے، ان باتوں کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس لیول پہ آ کے بات نہ کریں، اس لیول پر جائیں کہ اگر خدا نہ ہوگا تو آپ کوئی چیز بھی، آپ کے پاس کوئی اخلاقی اقدار باقی نہیں رہیں گی، آپ کے پاس کوئی ویلیوز باقی نہیں رہیں گی، ویلیوز کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی. آپ کو نہ آزادی ہوگی، نہ اخلاق ہوگا، نہ کوئی دنیا ہوگی، نہ کوئی حیات ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جنگل ہوگا، بلکہ 7 رحمت بقانون جنگل.
جنگل کے قانون میں بھی ایسا ہے، جب تک وہ بھوکا نہ ہو شکار کو شکار نہیں کرتا، اس سے زیادہ جتنا اسے چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ کبھی بھی کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بیڑیا چیر پھاڑ نہیں کرتا۔ یہ انسان خدا سے جب الگ ہو جائیں، خدا کا جب انکار کریں، پھر کربلا میں جو یزید نے کیا، ہٹلر نے جو جرمنی میں کیا، اسٹالن نے جو رشیا میں کیا۔ کون ہے خدا؟ من وصف اللہ سبحانہ فقط قرانہ، جان لو اللہ کو صحیح سے پہچانو، اللہ کی صحیح تعریف کرو، اللہ کے لیے اوصاف بیان نہ کرو، صفت لے کر نہ ہو، اس لیے کہ کسی صفت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بیان کر سکے۔ امیر المومنین من وصف اللہ سبحانہ فقط قرانہ، جس نے اللہ کو کوئی وصف دیا اس نے اللہ کو دوسروں کے ساتھ گنا، دوسروں کے ساتھ۔ یہ بھی عالم ہے، خدا بھی عالم ہے۔ خدا کا عالم ہونا یہ نہیں ہے جو معنی ہم سمجھتے ہیں، خدا عین علم ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیں عالم ہے، امیر المومنین سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہم خدا کو عالم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرانہ۔ اسی لیے جب آپ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، منزہ ہے وہ ذات۔ ہر حمد کے بعد سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے، جو میں نے وصف بیان کیا، خدا اس سے بھی بالا تر ہے، سبحان ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ من قرنہ فقط ثناہ، جس نے خدا کو وصف دیا، اس نے قرن کیا، جس نے ساتھ رکھا، جس نے ساتھ رکھا اس نے خدا کو دو بنا دیا، ایک نہ ہوا پھر دو ہوا، ایک خدا اور دوسرا اس کا علم۔ اس میں بھی مکتب اہل بیت واحد مکتب ہے جس کے پاس اس توحید کا حل موجود ہے۔ خدا کے جو اوصاف ہیں ان 9 اوصاف کو ہم عین ذات کہتے ہیں، زائد بر ذات نہیں کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے اور خدا حی ہے، جیسے ہم ہیں، ہم نہیں تھے، ہمارے لیے حیات صفت اضافی ہے، ہماری ذات اور ہے، حیات اور ہے۔ ہم تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم اور ہیں، ہمارا صفت علم اور ہے۔ ہم تھے، بہت کمزور تھے، پھر ہمیں طاقت آ گئی، جوانی آ گئی، قدرت آ گئی۔ آپ کی قدرت اور ہے، آپ کی شخصیت اور ہے، لیکن خدا میں یہ تمام صفات عین ذات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اور ہو، حی اور ہو، اور خدا حیات کا محتاج ہو، بلکہ خدا ہم اسے کہتے ہیں، یعنی علی اسے خدا کہتا ہے جو عین علم ہے، عین حیات ہے، عین قدرت ہے۔ یہ توحید کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ ہمارا بہت بڑا دل ہے، واقعاً میں اپنے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں، کتنا بڑا دل ہے۔ اس مرتبہ توحید پر اگر کوئی نہ آئے تو وہ موحد نہیں ہے، لیکن کیونکہ باقی لوگ در اہل بیت پر نہیں آئے، نہیں سمجھتے، نہ سمجھی میں جو باتیں کر رہے ہیں اسے خلاف توحید ہم نہیں کہتے، انہیں بھی ہم موحد کہتے ہیں۔ وَمَنْ سَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ، جس نے دو کر دیا، علم کو الگ کر دیا، خدا کو الگ کیا، حیات کو الگ کیا، خدا کو الگ کیا۔ جس نے دو بنایا اس نے جز بنا دیا خدا کو۔ اگر کسی چیز کا کوئی جز ہو تو وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، محتاج خدا نہیں ہوتا۔ من سناہ فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جاہلہ، جس نے تجزیہ کر دیا، جز کر دیا، وہ جاہل ہوا، وہ خدا تک نہیں پہنچتا۔ اب وہ جو کہتے ہیں خدا کا سر ہے، خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کے پاؤں ہیں، وہ کون ہیں؟ فقط جاہلہ، وہ خدا تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو، لیکن اگر امیر المومنین کے در پہ نہیں آؤ گے واللہ خدا تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ومن جہلہ فقط اشار الیہ۔ امیر المومنین قربان جاؤں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت جلدی گزر رہے ہیں۔ انہی جملوں پہ میں نے ایک مجلس پڑھی ہوئی ہے، ایک جملے پہ، ابھی اتنا بھی بہت ہے۔ ہم نے جو پہلے مقدمہ بیان کیا ان سب کو کی ضرورت تھی ہمیں ان 2 دنوں کے لیے،
ان 2 دنوں میں معرفت خدا کے لیے امیر المؤمنین کے کلام سے واللہ ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم بہت سے مقدمات کو طے نہ کر لیں. ومن جہلہ فقد اشار الیہ، جو خدا کو نہیں جانتا وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اوپر والا کہتا ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں اگر عظمت کے لیے کہتے ہوں اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے، جیسے بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا آسمان پہ ہے، خدا عرش پر ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ من اشارہ الیہ فقط حدہ، جس نے اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا. وہ آسمانوں میں ہے، صرف اوپر ہے، نیچے پھر آسمان زمین جو ہے خدا سے خالی ہو گئی. ومن حدہ فقط عدہ، جس نے خدا کو محدود کیا تو ایک جہت میں خدا ہے، دوسری جہت میں باقی چیزیں ہیں، اس نے پھر خدا کو گنا. ومن عدہ ومن قال فی من فقط ضمنہ، جس نے کہا، جس نے اوپر اشارہ کیا، اس نے کہا آسمانوں میں خدا ہے. اگر کوئی کہتا ہے خدا آسمان میں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی جیب میں اگر عطر پڑی ہوئی ہے تو عطر کس میں؟ آپ کہیں گے عطر شیشی میں ہے. شیشی ہوگا محیط، اور عطر ہوگی محاط، کہ عطر کم ہوگی شیشہ زیادہ ہوگا، اطراف میں اس کے سارا شیشہ ہوگا. خدا کو اگر آپ کہو کسی چیز میں ہے، آسمان میں ہے، تو آسمان کی وسعتوں کو آپ نے اتنا کر دیا ہے جو خدا سے زیادہ ہے. آپ اگر کہیں فمن قال فیما فقط ضمنہ، جبکہ خدا کیا ہے؟ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز پر محیط ہے، کوئی خدا پر محیط نہیں ہو سکتا. یا امیر المؤمنین، یہ کون سی ذات ہے جس کا نہ ہم وصف بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اشارہ کر سکتے ہیں، نہ کسی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. پتہ نہیں میں نے یہاں پیش کیا یا حیدری چوک پہ پیش کیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. معکم لا بالمقارنہ، غیرکم لا بالمزایلہ، تمہارے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں جیسے مکانی ساتھ ہے. تمہارا غیر ہے لیکن تم سے جدا نہیں ہے. یا امیر المؤمنین، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا یہ خدا کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے؟ محمد والے محمد صلی اللہ پانی ٹھنڈا دے دیا آپ نے، پانی گرم مجھے دے دیا، گرم پانی. لیس کمثلہ شیء، میں کیا کہوں کہ وہ کس جیسا ہے، کیسا ہے، کیسا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہ پوچھو خدا کیسا ہے، ہوا کیف الکیف، اس نے کیسے کو بنایا ہے. نہ پوچھو خدا کہاں ہے، ہوا عین العین، اس نے کہاں کو بنایا ہے. وہ کیسے کا خالق ہے، وہ کہاں کا خالق ہے، وہ کیسے اور کہاں نہیں ہو سکتا. ہم پھر کیسے سمجھیں؟ وہ کیسے نہیں ہو سکتا، اس ذات کو کیسے سمجھیں؟ اس ذات کی معرفت ممکن نہیں ہے، اسی لیے ساری انسانیت علی کی محتاج ہے. مثال اگر دینی ہو بچوں کو کچھ تو سمجھانا ہے، میری مثال غلط ہوگی اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال صحیح مثال نہیں ہے، لیکن وہ ہر جگہ ہے، اس کو کوئی وصف بھی نہیں دے جا سکتا. وہ آپ کے ساتھ ہے بھی اور آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے، وہ آپ کا غیر بھی ہے، آپ سے جدا بھی نہیں ہے. خدایا ایسی کوئی چیز، اس کی قریب کی کوئی چیز ہے؟ ہاں ایسی ایک مثال ہے، آپ کی جو گریوٹی ہے، جاذبہ ہے، وہ ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہر جگہ ہے. اور جاذبہ گریوٹی اگر ان کے قریب ہے تو ان سے دور ہے نہیں، ان کی بھی اتنے ہی قریب ہے جتنے ان کے قریب ہے. اگر ہم پہاڑ پہ چلے جائیں وہاں بھی ہے، سمندر کے تہہ میں چلے جائیں وہاں بھی ہے، اگر مریخ میں پہنچ جائیں وہاں بھی ہے، جہاں بھی جاؤ گے ہے. لیکن تم میں سے نہیں ہے، تمہارا غیر ہے. تمہارا غیر ہو اور تمہارے ساتھ ہو، تم سے جدا بھی نہ ہو، اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں تمہاری روح اور جسد، تمہارا روح اور تمہارا جسم، تمہاری روح جسم کا غیر ہے لیکن الگ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ کوئی مثال نہیں ہے.
یہ کوئی مثال نہیں ہے. انسان کو کتنا طاقتور بنا دیا خدا نے کہ تم جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے. خدا تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم علی والے ہو تو خدا تمہارے پشت و پناہ پر ہے، اور اگر علی کے دشمن ہو تو خدا تمہاری طاق میں ہے. ومن قال علامہ فقط اخلا من، جس نے کہا کہ وہ کہاں ہے، کس پر ہے، عرش پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ باقی جگہ اس سے خالی ہے. یا من دنا فی علوہ یا من علا فی دنوہ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. یہ عربی سیکھو. امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے بارے میں. ابھی عرفہ گزرا ہے، شاید آپ لوگوں نے دعائے عرفہ پڑھی ہو. میں کربلا میں تھا عرفہ کے دن، وہاں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا روز عرفہ. ان سے میں نے پوچھا آج سے پہلے کس نے پڑھی دعائے عرفہ؟ کہتے ہیں جی دعائے عرفہ تو آج پڑھنی ہے، پہلے کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا یار یہ عوام کے لیے ہے کہ اس دن پڑھو، تمہیں تو بہت پہلے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ عرفہ کے دن تمہیں وہ عرفان حاصل ہو، مجرد قرات نہ کرو. یا من دنا فی علوہ یا من علا فی دنوہ، وہ عالی بھی ہے اور وہ دانی بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں روزانہ یہ گفتگو اس لیے کر پاتا ہوں کہ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں. آئیے اس کائنات میں واپس آ جائیں، آپ کو تھوڑا سا میں اور بور کروں. اس کائنات میں ایتھزم کا وجود ختم ہو چکا ہے، وہ اپنی موت خود مر چکے ہیں. جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے خلاف وہ خود جا چکے ہیں. لیکن اگر بے شرم ہو نا جس سے آپ کا مقابلہ ہے تو وہ پھر بھی اسی بے شرمی سے ڈٹا رہے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو دشمن آزاد تھا اس نے 1000 سال کوشش کی اور کہا آزاداری شرک ہے، آزاداری گناہ ہے، جلوس نکالنا شرک ہے، علم نکالنا شرک ہے. 1000 سال وہ یہ تبلیغ کرتا رہا، کہتا رہا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. مکروا ومکر اللہ، تدبیر خدا ہے، معجزہ حسین کا ہے. حسین کے غم کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو پہلی محرم کو وہ شرک کہنے والے، بدعت کہنے والے سب خود عزادار بن جاتے ہیں. اب کس منہ سے کہیں گے یہ شرک ہے؟ اب کس منہ سے کہیں گے یہ کہ یہ بدعت ہے؟ یہ بھی پورا یو ٹرن لے چکے ہیں. جتنے بھی ملاحدہ ہیں، ایتھسٹ ہیں، وہ سارا یو ٹرن لے چکے ہیں. پہلے بھی میں یہ جو 8 دن کی گفتگو ہے اگر آپ کے پیش نظر ہو کہ جو الحاد تھا، ایتھزم تھا، وہ فلسفی میں تھا. فلسفے سے جب ان کو شکست ہوئی تو وہ سائنس میں آ گئے ہیں، اور جو فلسفے میں وہ بات کر رہے تھے اس کے برخلاف کو جب سائنس نے ثابت کیا. ابھی اگر آپ کو کوئی بگ بینگ کہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر کوئی بگ بینگ کا پرچار کر رہا ہو، بگ بینگ کو زیادہ کہہ رہا ہو، تو آپ کو لگتا ہے یہ ایتھسٹ ہے، یا یہ سائنس کی باتیں زیادہ کرنے والا ہے، یہ خدا سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے یہ بگ بینگ کی باتیں کر رہا ہے. بگ بینگ ایک فرضیہ ہے، سائنسی فیکٹ نہیں ہے، سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اس کو لیتے ہیں، فرضیے کے طور پہ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں سائنس آگے چلے گی، یا صحیح ثابت ہوگا یا غلط ثابت ہوگا. ابھی کے لیے یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے سے جتنا موحدین کو، دینداروں کو، توحید والوں کو فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ہوا. لیکن ہم نے فائدہ اٹھایا نہیں ہے. چیز ہمارے حق کی آئی، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. وہ پھر اس کا مطلب ہے بہت سمارٹ ہوئے نا. یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے. اس شیطنت میں وہ آگے ہیں. عقل میں یہ ہے کہ آپ آگے آ جاؤ. یہ بگ بینگ ہوا کیا ہے؟ کیا جب بھی آپ ان سے ملاحدہ سے، دہریت سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جناب، آپ ان سے یہی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ دنیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، یہ عالم ہے، یہ مادہ ہے. وہ کہتے تھے یہ مادہ ازلی ہے، یہ شروع سے تھا، جو شروع سے ہو اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ہمارے فلاسفرز نے، علماء نے، کلامی حضرات نے بڑا زور لگایا اور بڑے دلائل کے پہاڑ کھڑے کیے جس سے اس عالم کے حادث ہونے کو ثابت کیا کہ یہ عالم، یہ مادہ حادث ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے، یہ شروع سے بھی نہیں ہے اور آخر تک بھی نہیں، انٹرنل نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ ایک دن یہ شروع ہوا تھا، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ مقابل میں ایتھیسٹ کیا کہتا تھا؟ نہیں، یہ شروع سے تھا آخر تک رہے گا، اور مادہ کیونکہ شروع سے تھا آخر تک رہے گا، اس لیے یہ کس نے بنایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1927 میں جارج لیمیٹر نے آ کے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھماکے سے، دھماکہ کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، یہ بعد میں انہوں نے استعمال کیا، اور اس پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں کہ اس کو ہم بینک کہیں، دھماکہ کہیں، انفجار کہیں۔ یہ دنیا ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے، سنگولیرٹی پہ، یہ ایک تھا، اس کے بعد یہ پھیل کر بڑی ہو گئی ہے۔ اس کے 2 سال بعد 1927 میں ہبل نے پہلی دفعہ ثابت کیا اور اپنے ٹیلیسکوپ سے دکھایا کہ یہ کہکشاں، یہ گلیکسیز جو ہیں وہ حرکت میں، یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ جب یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے اگر اس کو آپ ریورس کریں تو یہ پھر سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور سکڑ کے ایک نقطے پہ پہنچ جائے گی جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اس سنگولیرٹی کے تک اگر اس کو پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب اگر آپ ایتھسٹ کے ساتھ موحدین کے بحث دیکھیں، جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مادہ حادث ہے، یہ مادہ بنا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ شروع سے نہیں تھا، ازلی نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ ازلی ہے۔ بگ بینگ نے کیا کہا؟ ازلی ہے یا حادث ہے؟ حادث ہے، یہ بنا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اچھا، اگر بگ بینگ کب کتنا پرانا ہے؟ 13.8 بلین لائٹ ایئرز۔ 13.8 جتنا بھی ہو، 13 ہو، 100 ہو، آئے گا نا ایک دن، تو آ جائے گا۔ آپ اس کو ریورس بیک کریں، وہ مقام آ گیا۔ اس دن اسے کس نے خلق کیا؟ اس سوال کا آپ جواب دینا پڑے گا۔ پہلے نہیں دیتے، پہلے بھاگ جاتے تھے، ان کے پاس یہ فرار تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ ازلی ہے۔ اب سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ ازلی نہیں ہے، یہ جدید ہے، یہ حادث ہے، یہ بنی ہے، ایک نقطہ ہے جس سے پہلے کائنات نہیں تھا، عدم تھا، اس عدم سے یہ وجود میں آیا ہے۔ اس عدم سے اس حیات کو، اس کائنات کو کس نے وجود دیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ سوال ہے۔ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ وہ ملٹی ورس کی تھیوری لے کے آتے ہیں، اس کو میں تھوڑی دیر میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو بگ بینگ ہے، یہ کائنات میں، آپ کی اس دنیا میں، اس کرۂ خاکی پر بھی روز ہو رہی ہے، لیکن بینگ نہیں ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے آیت پیش کی تھی کل کہ آسمان اور زمین کانا رتقا، السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دونوں سنگولیرٹی پہ تھے، ایک جگہ پہ تھے۔ ففتقہما، ہم نے انہیں فتق کیا، ان کا سینہ ہم نے چیرا۔ ٹھیک، یہ فتق ہے، یہ بینگ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو بینگ کیوں کہا، دھماکہ کیوں کہا؟ یہ واحد دھماکہ ہے جس کے بعد یہ کائنات اتنی خوبصورت نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ روزانہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ اگر ایک بیج بوتے ہیں آم کا، ایک گٹھلی آپ نے بو دیا، شاید آم گٹھلی سے ہی ہوتا ہوگا، اسی طرح ٹھیک، وہ گٹھلی لگا دیا آپ نے، اس گٹھلی کے اندر وہ پورا درخت تھا یا نہیں تھا؟ وہ پورا درخت، یہ تنا، یہ شاخیں، یہ پتے، اس پہ لگنے والے پھل، جو سارا جتنا اس کے ایج ہے 30-40 ایئرز، اس پہ جتنے آم لگے، وہ ہزاروں ٹن آم ہو، وہ سب کہاں تھا؟ اسی ایک گٹھلی میں تھا۔ اس گٹھلی کو جب آپ نے زمین میں رکھا تو زمین نے اسے شاخیں دی ہیں؟ نہیں۔ زمین نے اسے تنا دیا؟ نہیں۔ زمین نے اسے پھل دیا؟ نہیں۔ یہ سب کہاں تھا؟ یہ سب اسی کے اندر موجود تھا۔ اس کے اندر سے کیسے پھوٹتا ہے؟ جب فتق ہوتا ہے۔ یہ فتق روز ہو رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی دہشت وحشت نہیں پھیرتی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں پھر یہ بگ بینگ تھا؟ تاکہ کہیں یہ اتفاقی ہے، یہ ڈیزائن نہیں ہوا ہوا۔ ڈیزائنر کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، خدا کو منفی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ بینگ تھا۔
یہ بینک ہم نے کہا یہ دانا جو آپ بوتے ہیں یہ خود آپ، یہ آپ کا جمال، یہ آپ کا کمال، جس خوبصورتی سے، جس ذہانت فطانت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ تحلیل کر سکتے ہیں، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. کیا تھے؟ ایک قطرہ تھا. اسی قطرے میں یہ کان بھی ہے، یہ ناک بھی ہے، یہ ہاتھ بھی ہے، یہ گفتار بھی ہے، یہ عقل بھی ہے، یہ تعقل بھی ہے، یہ شعور بھی ہے، وہ سب ایک قطرے میں تھا. یہ خدا کا نظام ہے. یہ ساری چیزوں کو خدا ایسے ہی خلق کرتا ہے. روز دیکھ رہے ہیں ہم، یہ روز خدا کا معجزہ ہو رہا ہے. جیسے یہ ہے ویسے ہی کائنات بھی خلق ہوئی ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اگر اس زمانے میں کافروں نے کہا، جب یہ کہا نا کہ یہ اس طرح یہ بنی ہے، تو کہا ہمیں دکھاؤ، پھر ہمیں آسمانوں کی سیر کراؤ اور بتاؤ. لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. کہ اگر ان کو ہم آسمانوں پہ لے بھی جائیں اور یہ آسمانوں میں سارے آیات الہی دیکھ بھی لیں تو یہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ ہمارے آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے. اب بشریت اس بلوغ پر پہنچی ہے کہ اسے اگر آسمانوں کا سفر کرایا جائے اور وہ آسمانوں پہ جا کر کہکشانوں کو دیکھے تو وہ اسے جادو نہیں کہتی، وہ اسے اللہ کا معجزہ کہتی ہے. یہ خدا کا عظیم ترین معجزہ ہے. بگ بینگ سے دین ثابت ہوتا ہے، خدا ثابت ہوتا ہے. بگ بینگ نے ایک اور چیز ثابت کی. بگ بینگ نے کیا ثابت کیا؟ کہ یہ جو باتیں کرتے تھے کہ سائنس سے ہم سب کچھ، سارے معارف ہم سائنس سے حاصل کریں گے، اور علم کو منحصر کر دیا تھا سائنس میں. بگ بینگ نے کہا کہ بگ بینگ نے بھی، اور ابھی آج کے باقی سائنٹسٹ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سائنس کی ایک حد ہے، اور اس کی حد مادہ ہے. مادہ میں بھی ایک حد ہے. مادہ میں بھی جو بلیک ہول ہے اس کے اندر سائنس نہیں جا سکتی، اس کے اندر کوئی گریوٹی بھی نہیں جا سکتی، اس کے اندر سے کوئی نکل بھی نہیں سکتا. حد ہے. اور بلینک وال ہے، اسٹیون ہاکنز کہتا ہے بلینک وال ہے، اس کے پیچھے مادے میں کیا ہے اس کا بھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا سائنس کے ذریعے. جس سائنس کے ذریعے تمام مادے کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس سائنس کے ذریعے خدا کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے، یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کی باتیں سائنس میں آگے کریں گے، فلسفے کی بات فلسفے کے مقام پہ جا کے کریں گے، وجود اور عدم کی بحث وجود اور عدم کے موضوع میں جا کے کہیں گے. خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس کو اگر ثابت کرنا ہے تو سائنس تو جو ایگزسٹ ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات، ان تک اس کا علم نہیں پہنچتا ہے. کہاں سے یہ حیات آیا یہ بتاؤ. اور آپ نے کہا، یہ رچرڈ ڈاکنز نے کہا کہ بایولوجی سے ڈارون نے نکال دیا، اور ہاکن نے جو ہے فزکس سے خدا کو نکال دیا. کہاں نکال دیا؟ انہوں نے تو اعتراف کیا ہے کہ سائنس کے ذریعے علم حاصل نہیں ہو سکتا، بہت سا علم. کہاں سے آیا؟ رچرڈ ڈاکنز بتاؤ کدھر سے دنیا کہاں سے شروع ہوئی؟ جی ملٹی ورس کا تھیوری ہے. اس کا مطلب کیا ہے ملٹی ورس کا؟ ملٹی ورس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی کائنات ہے اور اس کائنات کی وسعتوں کو کچھ میں نے بیان کیا ہے، کچھ آپ اپنے مطالعہ کریں. اس قسم کی وسیع لامتناہی کائنات اور ہیں. ملٹی ورس یہ ایک یونیورس نہیں ہے. اس ایک یونیورس تک تمہاری رسائی ہے نہیں ہے. اس کے بلیک ہول کو جانتے ہو نہیں جانتے ہیں، اس کے ڈارک میٹر کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اس کی حدوں کو تم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. جتنی دنیا تم نے ابھی دیکھی ہے، جتنی کائنات ابھی دیکھی ہے، کتنی کائنات ابھی باقی ہے جو نہیں دیکھی ہے. اس کے 250 ٹائمز ابھی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے تو ابھی یہی نہیں دیکھا، یہ ایک کائنات نہیں دیکھی. اس قسم کی تم لامتناہی کائنات کی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ علم اور سائنس یہ بات کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو غیب کا علم ہے. اس کائنات کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو؟ نہیں. اس کائنات کی حدود سے باہر کوئی ٹیلیسکوپ بھیج سکتے ہو؟ نہیں. اس کائنات کی حدود سے باہر سے کوئی لائٹ تم تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں. پھر تم نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ تو بہت آسان تھا.
بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ کوئی اور یونیورس ختم ہو رہی تھی، وہ بنی تھی اور وہ ختم ہو رہی تھی، اس میں سے کوئی حیات جو ہے ٹپک گیا اس کائنات میں اتفاقاً ایکسیڈنٹل. یہ ایکسیڈنٹ ہے. یہ سارے جو شعور یہاں بیٹھا ہے یہ مانیں گے، آپ مانیں گے یار آپ ایکسیڈنٹل پیدا ہو گئے، کسی نے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا ہے، کسی نے آپ کو شعور نہیں دیا. یہ اپنا شعور کہاں گیا؟ ملٹی ورس غیب پر علم رکھنا ہے. یار غیب پہ ہم علم رکھتے ہیں، تم تو کہتے تھے غیب کی باتوں کو ہم نہیں مانتے. ہم سے کہتے تھے غیب کی باتوں کو کیوں مانتے ہو؟ جو لیب میں ثابت ہوتا ہے وہ مانو. تو چلو وہ ماننے کے لیے تمہارے پاس آئے، تم سے گفتگو کر رہے ہیں، تم بھی ہمیں لے گئے غیب پہ. وہ غیب جس پر ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں اس غیب کو نہیں مانتے، اور اس غیب کی بات کرتے ہو جس پر تمہارے پاس دلیل قائم ہو سکتی ہی نہیں ہے. یہ عقل کی خودکشی کے بعد انسان ملحد بن سکتا ہے. جب تک عقل ہے انسان ملحد نہیں بن سکتا. میں نے ایسے ہی شروع میں کہہ دیا تھا میں آپ کو بیمہ کروں گا، آپ کو ویکسین کروں گا. آپ وہ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، فطرت کی طرف سے، عقل کی طرف سے. اور اس پہ تائید ہمیں نہج البلاغہ کلام امیر المومنین صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد. بہت غنیمت ایام ہے، اور میں ہر سال عشرے کے آخر میں آپ لوگوں سے معذرت خواہی کرتا ہوں کہ میں آپ کا اتنا وقت لیتا ہوں لیکن کچھ اس طرح آپ کو دیتا نہیں ہوں، اور یہ میری مجبوری ہے. اگر دیکھیں مجھے بھی باتیں بنانے آتی ہیں، میں 1 گھنٹہ ایسا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ سب مسحور رہیں، آپ خوش رہیں، نعرے لگائیں، چلے جائیں. یہ بہت آسان بھی ہے. نہ مجھے کوئی مطالعہ کرنا ہے، نہ میں نے کچھ سوچنا ہے، نہ میں نے کچھ کرنا ہے. یہیں بیٹھ کے شروع ہو جاؤں گا، 10 گھنٹے لگا رہوں گا، آپ بھی نعرے لگاتے رہیں گے. لیکن آپ یہاں اس لیے نہیں آئے. آپ یہاں کچھ حاصل کرنے آئے ہیں. آپ یہاں فرش عزا پہ آئے ہیں. آپ یہاں حسین کے مہمان، آپ امام زمانہ کے مہمان ہیں. یہاں سے ملتا ہے. یہاں آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے، جو صحیح وفادار تھے. جنگ تبوک ہے. ایک وفا کی کہانی پہلے داستان سناؤں پھر آتا ہوں شہنشاہ وفا پہ. وہاں مسلمان ایک ایک کر کے پیچھے رہنا شروع ہو گئے. کوئی بہانہ کرتے تھے، قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے اور واپس مدینہ چلے جاتے تھے. ایک منزل آئی، دیکھا ابوذر نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے تھے ابوذر بہت سچا ہے. دیکھا ابوذر بھی چلا گیا. رسول خدا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، ابوذر نہیں جا سکتا، ابھی آ جائے گا، پیچھے رہ گیا ہے. کچھ دیر بعد ابوذر نمایاں ہوئے، نمودار ہوئے. پیاس کی شدت تھی، جیسے ہی قافلے پہ کے ساتھ پہنچے وہاں بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پانی پلایا، پانی دیا. دیکھا کہ جو مشکیزہ ابوذر لے کے آ رہے ہیں اس میں پانی ہے. لوگوں نے کہا ابوذر تمہارے پاس پانی تھا اور اس حالت تک پہنچ گئے کہ تم جان بلب ہو گئے تھے. کہا جب ہم آ رہے تھے راستے میں مجھے ایک چشمہ ملا، اس چشمے میں انتہائی شیرین گوارا پانی تھا. میں نے پانی بھرا اور ایک چلو میں بھی میں نے پانی بھرا، لیکن میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول خدا پانی نہ پئیں اور میں پہلے پی لوں. میں نے وہ پانی نہیں پیا. میں رسول خدا کے پاس آ کے پہلے رسول خدا کو پیش کروں گا. عباس کا جو مقام ہے، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سلمان کا مقام زیادہ ہے یا عباس کا؟ امام نے ارشاد فرمایا من نظر الیہ عمی العباس صار سلمانا. جس کی طرف عباس نگاہ کر لیں وہ سلمان بن جاتا ہے.
آج آپ عباس کی نگاہ کی تلاش میں یہاں ہیں. آپ عباس پہ صرف آنسو بہانے نہیں آئے ہیں, آپ اس لیے آئے ہیں کہ عباس آپ کی طرف نگاہ کرے. کان لعمی العباس منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء. جمیع الشہداء, سارے شہداء مقام عباس کو دیکھ کر غبطہ کریں گے. جب عباس پیدا ہوئے, ام البنین نے عباس کو لیا, امیر المؤمنین کے ہاتھ میں رکھا. امیر المؤمنین نے عباس کو لیا, عباس کے شانوں پہ سر رکھ کے گریہ کرنا شروع کیا. ام البنین نے پوچھا, مولا میرے بچے میں کوئی نقص ہے, میرے بچے کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے جو آپ اس کا بوسہ لے کر گریہ فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, تمہارے بچے کے بازوؤں میں نقص نہیں ہے, کمال ہے. یہ بازو میرے حسین کے کام آئیں گے. جانتے ہو ان بازوؤں کی منزلت کیا ہے؟ جب رسول خدا مقام شفاعت پہ ہوں گے, اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے ارشاد فرمائیں گے, فاطمہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ جناب سیدہ ارشاد فرمائیں گے, عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں. اور سوال کروں گی, الہی ما ذنب هذین الکفین قطع من الجنب الى الجنب. خدایا مجھے بتایا جائے ان 2 شانوں کا کیا قصور تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ. شب تاسوعا ہے, یہ شب قسمت سے ملتی ہے, نہ جانے پھر ہمیں ملے یا نہ ملے. عباس بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں, جنگ کی اجازت نہیں ملتی. جانتے ہیں جب امام حسن کو دفن نہیں ہونے دیا, عباس نے قبضے شمشیر پر ہاتھ رکھا, حسین نے شان عباس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا, ان لہذا السیف لیوم آخر. عباس آج تلوار نہیں اٹھانی, اس تلوار کے لیے ایک اور دن ہے. اب وہ دن بھی آ گیا ہے, عاشور کا دن بھی آ گیا ہے, سب شہید ہو رہے ہیں, لیکن عباس کو شمشیر اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی. عباس یہ کہہ رہے تھے, امام حسین نے فرمایا, عباس اگر تو نہ رہے گا, اگر تو چلا جائے گا تو میرے لشکر کا کیا بنے گا؟ تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا, کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوں. اجرکم علی اللہ. جنگ کی اجازت نہ ملی لیکن پانی پہ جانے کی اجازت ملی. عباس نے اپنا نیزہ لیا, عباس نے مشکیزہ لیا, سوئے القمہ چلے. 5000 لوگ القمہ پر مامور تھے, سب کو فنار کیا, سب کو بھگا دیا. نہر میں اترے, فرات سے پانی بھرا لیکن پانی نہ پیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ وفا پانی پی لیں؟ حسین پیاسے رہیں, سکینہ پیاسی رہے, علی اصغر پیاسے رہیں اور عباس سے راب ہو جائیں. عباس نے مشکیزہ بھرا, خیام کا رخ کیا. جب جا رہے تھے تو یہ 4-5 ہزار لوگ تھے, جب واپس آئے تو سارا لشکر آ گیا. سارے لشکر نے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا. جس کے پاس تلوار تھی, جس کے پاس نیزہ تھا, جس کے پاس تیر تھی, لیکن کوئی عباس کے قریب نہ آ سکتا تھا. یہ شیر خدا کا بیٹا تھا. ایک شخص نے درخت کے پیچھے سے چھپ کے وار کیا, عباس کا دانہ شانہ شہید ہو گیا. علم کو بائیں شانے میں لیا, مشکیزے کو بائیں شانے میں رکھا, اپنا سفر جاری رکھا. اب وہ وقت بھی آیا, اب بائیں شانہ بھی شہید ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو دندان میں لیا, دانتوں میں مشکیزہ لیا, اپنے آپ کو مشکیزے میں گرایا. عباس کی آنکھیں اب لعینوں پر نہیں ہے, یہ بزدل شیر ہو گئے. انہوں نے بڑھ کر حملہ کرنا شروع کیا. ایک تلوار کا وار فرق عباس میں لگا.
اجرکم علی اللہ. خدا مجھے طاقت دے، خدا آپ کو سننے کا حوصلہ دے، خدا آپ کی اس گریے کو قبول فرمائے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں رحم اللہ علی الصرخۃ التی لنا، یہ بلند آوازوں میں جو ہم پر گریا کرتے ہیں، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. عباس نے سر کا خون صاف کرنے کے لیے اپنا دامن پلٹا، سینہ عباس منکشف ہوا، حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، فوقع سہم علی صدرے، تیرے سے شعبہ سینہ عباس میں پیوست ہوا. لیکن عباس کی ہمت نہ ٹوٹی. وہ وقت بھی آ گیا جب ایک تیر ووقع سہم علی الرقیہ، تیر مشکیزے میں پیوست ہوا، یہاں مشکیزے سے پانی بہ گیا، وہاں عباس کی ہمتیں بہ گئی. بغیر پانی کے اب سکینہ کی طرف کیسے جائیں؟ عباس وہیں رک گئے. لعینوں کا حملہ تیز ہوا، ایک گرز آہنین فرق عباس پر لگا. عباس زین اسپر نہ سنبھل سکے، زمین کی طرف آنے لگے. یہ منظر فاطمہ زہرا سے برداشت نہ ہوا، اللہ چھوڑ کر آئی، اپنی چادر بچھائی، دعا کی خدایا میرے بیٹے کی خیر. جناب سیدہ راضی نہیں ہوتی اگر کوئی عباس کے مصائب پڑھے اور گھوڑے سے گرنے کے مصائب نہ پڑھے. یقیناً جناب سیدہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گی کہ کوئی یہ مصائب سنے اور اپنی آواز بلند نہ کرے. یہاں عباس گھوڑے سے نیچے آئے، وہاں زہرا تڑپی. زہرا نے عباس کو بیٹا کہہ کے بلایا، کہا بیٹا عباس اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارو، جس نے ساری زندگی کبھی مولا کو بھائی نہ کہا تھا. ماں نے جب اجازت دی تو آواز لگائی، اخی ادرک اخاک، بھیا بھائی کی خبر لیجئے. کیسے کہوں، شب تاسوعہ اگر نہ ہوتی تو یہ مصائب بیان نہ کرتا. عباس ابھی زمین پر ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، قمر بنی ہاشم ہے. اب دوشان قلم ہو چکے ہیں، دشمنوں کو پاس آتے ہوئے خوف نہیں آ رہا. اب جو بھی آ رہا ہے اس قمر بنی ہاشم پہ حملہ کر رہا ہے. جو کچھ مدینہ کی گلیوں میں ہوا وہ کربلا میں تکرار ہونا شروع ہوا. مدینہ کی گلی میں ایک ماں گری، ماں پر دروازہ گرا، پہلو شکستہ تھا، جو بھی آتا ایک ضرب لگاتا. ابھی عباس زمین پر ہے، جو بھی آتا ایک ضرب لگاتا. اور فرق اتنا ہے زہرا کو غلاف شمشیر سے مارتے، عباس کو شمشیر سے مارتے. اجرکم علی اللہ. عباس کی مصائب میں زہرا خود تشریف لائی ہیں، میں نے ذکر نہیں کیا. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عباس زمین پر ہے، جانتے ہو عباس علی کی تمنا ہے، عباس علی کی آرزو ہے. دشمنوں کو بھی پتا تھا
جن کے دلوں میں علی کا حق تھا، علی کا بغض تھا، انہیں اپنا بغض نکالنے کا موقع ملا، جب مار چکے، جب زخمی کر چکے، جب اور کچھ نہ کر سکے تو عباس کو لوٹنا شروع کیا۔ ابھی عباس زندہ ہے، عباس کو تاراج کرنا شروع کیا۔ کسی نے تلوار چھینی، کسی نے زرہ اتاری، کسی نے قمیص چھینی۔ جب سب کر چکے پھر بھی جو بغض تھا وہ پورا نہ ہوا۔ حسین ابھی دیر ہے حسین کو آنے میں، خیام سے چلے ہیں حسین، لیکن حسین کے آنے تک ان لعینوں نے وَقَطَعُوا بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ، ان لعینوں نے اس مجاہد کے 2 ہاتھ تو پہلے شہید تھے، دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے۔ اجرکم علی اللہ، شب احساس ہوا ہے، خدا آپ کو سننے کی طاقت دے۔ امام حسین پہنچے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن حسین نے پہلے عباس کی زیارت نہیں کی، پہلے عباس کے دائیں شانے کی زیارت کی، اس کے بوسے لیے، پھر عباس کے بائیں شانے کی زیارت کی، اس کے بوسے لیے، پھر عباس کے پاس آ کر بیٹھے، عباس کا سر اپنے سرانے پر رکھا، اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے سر جھٹک کر زمین کربلا پر رکھا، کہا عباس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، وقت آخر آپ کا، میں غلام کا سر آپ کے زانوں پر ہو اور آپ کا سر میدان کربلا پر ہو، میں کہوں گا نہیں عباس، کاش تم ہوتے، تم بھی برداشت نہ کر سکتے۔ حسین کا سر کہاں تھا؟ یہ زینب کا دل ہے جس نے برداشت کیا۔ حسین جب زخمی ہوئے، جب روح پرواز کرنے والی تھی، لعین آگے بڑھے، سر تن سے جدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آگے آتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اب میرے پاس دم نہیں ہے، میں آہستہ پڑھتا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکے۔ شمر نے پوچھا، 7 آدمی آئے، 7 آدمی واپس گئے۔ شمر نے پوچھا تم سرتن سے جدا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہا جب ہم سرتن سے جدا کرنا چاہتے ہیں، حسین کی آنکھوں میں ہمیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ لعین وہ تھے جنہوں نے رسول کی آنکھوں کو دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا کہ یہ راکب دوش نبی ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا رسول خدا حسین کے بوسے لیتے ہیں، اس گلے کے بھی بوسے لیتے ہیں، اسی گلے پر خنجر جلانے آئے ہیں، لیکن رسول خدا سے حیا کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کی آنکھوں میں ہمیں رسول کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ یہ لعین آگے بڑھا، اس نے پاؤں سے ایسی جسارت کی کہ حسین کے رخساروں نے، خاک کربلا نے حسین کے رخساروں کے بوسے لینا شروع کیے۔ اجرکم علی اللہ، بس آپ کی زحمت تمام۔ حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا، کہا عباس کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس میں تمہارے سرانے پر ہوں، میری زیارت کر لو۔ کہا مولا میں کیسے زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے،
دوسرے آنکھ میں خون ہے. عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے مولا کی زیارت کی. پوچھا کوئی اور تمنا ہے؟ کہا مولا مجھے یہی رہنے دیجیے, مجھے خیام لے کر نہ جائیے. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, یا تو اس دشت بلا میں دریا نہ ہوتا, یا میرا لقب سقائے سکینہ نہ ہوتا. اجرکم علی اللہ. شاید عباس کو معلوم ہو کہ حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے, حسین سے عباس کا لاشا نہ اٹھے گا. حسین نے علم کو اٹھایا, خیام کی طرف جانا چاہا, اٹھنا چاہا. ایک ہاتھ میں علم ہے لیکن اٹھ نہ پائے, ایک ہاتھ کمر پہ رکھی پھر بھی اٹھ نہ پائے. اس وقت پکارا الان ان کا ذرا ظہری, عباس تیری موت نے میری کمر توڑ دی. اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام. حسین علم تھامے جا رہے ہیں, عباس کا علم ہے. جب سکینہ نے علم کو آتے دیکھا, بچوں کو بلایا, بچوں آ جاؤ, پیاس کا دور ختم ہوا. نہ کہتی تھی میرے امو میرے چچا پانی لے کر آئیں گے. بچے علم کے استقبال کے لیے آئے. علم آگے آیا, علم تو آیا, علمدار نہ آیا. سکینہ نے پکارا بابا پانی نہیں چاہیے, چچا کو بلائیے.